اس فن شریف کے 4 نام ہیں: حدیث، خبر، اثر اور سنت۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے کلام۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے مفردن بھی و جمعن بھی استعمال فرمایا۔ واقعہ یوسف میں جمع کے ساتھ وَيُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جمع کے ساتھ۔ سورہ رحمان میں حدیث مفرد آئے، اور بھی 1-2 جگہ ہیں۔ حدیث کا معنی کلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ایک ایسا کلام ہے کہ ویسے حدیث کا اطلاق علی العموم کلام پر ہوتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں لفظ حدیث یہ مخصوص بکلام رسول اللہ ہے، اور کسی کے کلام پر یہ لفظ نہیں بولا جائے۔ حدیث کو حدیث کیوں کہا گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ حدیث قدیم کے مقابلے میں اللہ کا کلام قدیم ہے اور نبی کا کلام حادث ہے، اس لیے آپ کے کلام پر حدیث بولا گیا۔ تو کلام خداوندی کے مقابلے میں آپ کے کلام پر حدیث بولا گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملیم شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ حدیث قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ تو اب آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ آپ یتیم تھے، ہم نے ٹھکانہ دیا، فأما الیتیم فلا تقہر، آپ بھی یتیم کو نہ چھیڑیں۔ ووجدک عائلا فأغنی، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ بھی سائل کو نہ چھیڑیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ بے علم تھے۔ ضالًا کا معنی گمراہ، لیکن نبی کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں۔ آپ بے علم تھے، ہم نے آپ کو علم دیا، فہدیٰ۔ تو اب آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے جو آپ کو علم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہماری اس نعمت کو بیان کیجیے۔ تو نبی جو بیان کریں گے اس کے لیے قرآن نے حدث کا لفظ بولا، اس عنوان سے حدیث کا نام حدیث رکھا ہے۔ لیکن اگر یوں دیکھا جائے کہ خود صاحب شریعت نے اپنے کلام کا نام حدیث رکھا، تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا، کسی تعویل کی ضرورت نہیں پھر تو، اس لیے کہ صاحب کلام خود ہی اپنے کلام کو حدیث کہہ رہے ہیں۔ ویسے صحابہ سے بھی ثابت ہے، آپ بخاری شریف جلد ثانی میں پڑھو گے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا، ہم سے بیان کیا رسول اللہ نے۔ تو حضرت کے بیان کرنے پر عبداللہ ابن مسعود نے حدیث کا اطلاق کیا۔
لیکن خود صاحب کلام اپنے کلام کو حدیث کہتے ہیں۔ صفحہ 19 کھولے کتاب العلم میں، صفحہ 20 کھولے۔ امام بخاری علیہ الرحمٰن نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الحرص علی الحدیث، حرص علی الحدیث یعنی حدیث کی لالچ۔ اس میں روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ یہ ابو ہریرہ کا سوال ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث سے متعلق تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت نے خود ھذا الحدیث اپنے کلام کو حدیث کہا، اور جب صاحب شریعت صاحب کلام خود ہی اپنے کلام کا نام رکھ دیں تو پھر اب کسی تعویل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس بنیاد پر آپ کے کلام کو حدیث کہا گیا، اور بڑوں کی زبان سے نکلنے والے لفظ کی رعایت کی جاتی ہے۔ جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں گیا اور لوگ غلط سلط قرآن پڑھنے لگے، عجمی لوگ پڑھتے آتا نہیں تھا اور اعراب تھے نہیں قرآن میں، تو حضرت علی نے اپنے شاگرد رشید ابو اسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعی ہیں، ان سے کہا کچھ اصول لکھو عربی کے اصول لکھو تاکہ عجمی لوگ ان اصول پر قرآن پڑھیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو اصل، جو بنیاد، جو عربی قاعدہ بنایا وہ تھا کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تھے۔ حضرت علی کے سامنے جب اس کو پیش کیا کہ حضرت یہ میں نے اصول کچھ لکھے، تو علی نے فرمایا ھذا ما نحوتہ، یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے ارادہ کیا تھا۔ نحو کا معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ ھذا ما نحوتہ، آپ نے نحوتو کا لفظ بولا تو اس فن کا نام علم نحو رکھا گیا، چونکہ بڑوں کی زبان سے ایک لفظ نکلا نحوت، تو اس مناسبت سے فن نحو کا نام علم نحو رکھا گیا، فن نحو رکھا گیا۔ تو جب صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام خود ہی اپنے کلام کو حدیث فرما رہے ہیں تو اب کسی تعویل کی ضرورت رہتی ہی نہیں، اس لیے آپ کے کلام مقدس کو حدیث کہا گیا۔ ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے ترمذی شریف میں ہمیں فرمایا تھا کہ حدیث کا لغوی معنی کلام، اور کسی کے بھی کلام پر اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اصطلاح شرع میں حدیث کا اطلاق کلام نبوت پر ہوگا۔ گویا اللہ جل شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کلام کہنے کے قابل کوئی کلام ہے اور حدیث کہنے کے قابل کوئی کلام ہے تو وہ صرف کلام رسول ہے، اس کے علاوہ سب واہی تباہی ہے۔ اس فن شریف کا دوسرا نام خبر، چونکہ آپ اللہ سے بات کو لے کر مخلوق کو خبر دیتے ہیں، اس لیے اس فن کا نام خبر رکھا گیا۔ آیا حدیث اور خبر میں کیا نسبت ہے؟ راجح تو یہ ہے کہ دونوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے۔ کل حدیث خبر و کل خبر حدیث۔
ارے منطق بھی پڑھی کہ نہیں؟ اور بعض کہتے ہیں تباین کی نسبت ہے، خبر اور ہے حدیث اور ہے۔ حدیث علی العموم ہے، اور بعضوں نے کہا کہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر خبر حدیث ہوگی لیکن ہر حدیث خبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ زلات نبوی، نبی سے جو زلات ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، بجائے 4 رکعت کی 5 رکعت پڑھا دی، یہ حدیث ہے، خبر نہیں۔ خبر معمول بہا ہے، حدیث معمول بہا نہیں، ہر حدیث معمول بہا نہیں۔ یا خصوصیات نبوی، نبی کی خصوصیات۔ تیسرا نام اس فن شریف کا اثر ہے۔ اثر کا معنی بیان کرنا۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اثر کہا گیا۔ حتیٰ کہ بعض اکابر نے اسی پر اپنی کتاب کا نام رکھا، جیسے ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام معانی الآثار، مشکل الآثار۔ ابو جعفر ابن جریر طبری نے کتاب الآثار، امام محمد و ابو یوسف نے کتاب الآثار۔ آثار کا معنی روایات۔ اور چوتھا نام سنت۔ سنت کا معنی طریقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ آپ کا طریقہ امت کے لیے ہے، اس لیے اس کو سنت کہا گیا۔ اب ایک بات اور سن، آپ کئی جگہوں پر پڑھو گے قضا فی السنہ۔ جب اس طرح بولا جائے کہ قضا فی السنہ، تو کیا اس سے طریقہ نبوی مراد ہوگا یا اور صحابہ وغیرہ کے طریق بھی اس میں داخل ہوں گے؟ اکثر اکابر تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہی مراد ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید، قول قدیم تو وہ ہے، امام شافعی کے 2 قول ہیں۔ قول قدیم تو یہ ہے کہ حضور ہی کی سنت مراد ہے، لیکن امام شافعی کا قول جدید، علامہ سرخسی، امام طحاوی اور بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ قضا فی السنہ سے حضور ہی کا عمل مراد ہو، بلکہ اس سے صحابہ کا عمل بھی مراد ہو سکتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل یوں دی کہ روایت میں آیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ لیکن بھائی راجع بات یہ ہے کہ قضا فی السنہ جب مطلق بولا جائے گا تو حضور ہی کی سنت مراد ہے۔
یہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نخبۃ الفکر میں اور مقدمہ فتح الباری ہدی الساری میں کسی کو راجح قرار دیا۔ ہاں البتہ اگر کسی اور کی طرف نسبت ہو گئی تو پھر جس کی طرف منسوب ہوا ان کی سنت قرار دیا۔ مثلا کہا سنت ابی بکر، تب تو پھر ابو بکر کا طریق ہوگا، ورنہ قذافی سنہ جب مطلق بولا جائے گا تو حضور ہی کا طریق ہوگا۔ حافظ فرماتے ہیں لأن المطلق ينصرف إلى الإطلاق، اس لیے کہ مطلق اطلاق کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے ایک اشکال کیا ہے کہ صحابہ جب یوں بولتے ہیں قذافی السنہ، تو صحابہ یوں کیوں نہیں کہہ دیتے قال رسول اللہ، حدثنا رسول اللہ، فعل رسول اللہ، یہ کیوں نہیں بولتے؟ قذافی السنہ کیوں کہتے ہیں؟ واقعتاً معقول اشکال ہے۔ حافظ صاحب نے اس کا جواب دیا ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں کہ حضرات صحابہ میں کچھ صحابہ وہ تھے جو اس طرح پر بولنے کو احتیاط کے خلاف اور ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ قال رسول اللہ، حضرت کے نام سے بولنا اچھا نہیں جانتے، اس لیے احتیاطاً ادباً قذافی السنہ بول دیتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابی جب قذافی السنہ بولے گا تو سارے صحابہ کا ذہن منتقل ہو جائے گا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حافظ صاحب نے اس جگہ پر ایک بحث اور کی، امر اور نہیں۔ صحابی کبھی یوں بولتے ہیں امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، یا کبھی صحابی بولتے ہیں نہینا، ہمیں منع کیا گیا، لیکن فاعل مذکور نہیں۔ ناہی کون، آمر کون، مجہول کا صیغہ ہے، امرنا، نہینا۔ تفصیلی گفتگو کے بعد اب صاحب ایک بات یوں فرماتے ہیں کہ یہاں بھی وہی اختلاف ہے جو قذافی السنہ۔ اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ امرنا یا نہینا صحابی جب بولتے ہیں تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، الا ایک کہ وہاں کسی کا نام ذکر کیا جائے، علی الاطلاق حضرت ہی ناہی یا عامر ہوں۔ اور بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ حضرت ہی مراد ہو، جیسے ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ نمبر 3، موضوع حدیث۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا موضوع ذات الرسول من حیث الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے جس سے بحث کی جائے، یہ اصل میں علوم عقلیہ کے اندر بیان کیا جاتا تھا، اس کو یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ منطق فلسفہ والوں کی باتیں ہیں، موضوع کی بحث، لیکن متاخرین نے ضرورت کی بنیاد پر اس کو یہاں ذکر کرنا شروع کیا، اس لیے کہ بھائی پہلے جو طلبہ ہوتے تھے وہ استاذ کے مطالعے سے زیادہ علم لے کر آتے تھے، تو استاذ مختصر تقریر کر دیتا تھا، اشارے میں طلبہ سمجھ جاتے تھے اپنے مطالعے کی بنیاد پر۔ آج کل وہ مزاج نہ رہا،
طلبہ مطالعہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، علم نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر اس طرح تفصیلی تقریروں کی ضرورت پڑی۔ تو ذات الرسول من حیث الرسول، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں اپنے استاد محترم کا اشکال نقل کیا، علامہ کافی جی کا۔ انا تعجب، کہتے ہیں مجھے تعجب ہے جن لوگوں نے ذات الرسول کو موضوع قرار دیا، حالانکہ ذات الرسول تو علم طب کا موضوع ہے۔ یعنی ڈاکٹر جسم سے بحث کرتا ہے کہ اس کو بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، فلاں ہے، پیٹ میں درد ہے، تو ذات الرسول تو علم طب کا موضوع ہے۔ یہ خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ لیکن سیوطی پر اشکال یہ ہے کہ آپ نے اپنے استاذ کے اس اشکال کو نقل کیا لیکن جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب سیوطی بھی ان سے متفق ہے۔ عدم جواب دلیل ہے کہ آپ اپنے استاذ سے اشکال سے متفق ہیں۔ علامہ محمد بن علان نے جواب دیا کہ آپ نے غور نہیں کیا، ذات الرسول من حیث الذات نہیں، ذات الرسول من حیث الرسول، اور من حیث الرسول رسالت پر بحث ہو۔ آپ رسول ہیں تو آپ کے اقوال اور افعال سے بحث ہو۔ فرمایا من حیث الرسول کو آپ نے نہیں دیکھا، صرف ذات کو آپ نے دیکھ لی۔ اور بعضوں نے علم حدیث کا موضوع اقوال و افعال و احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ یہ تو علم روایت الحدیث کا موضوع ہوا، اور علم درایت الحدیث کا موضوع، اس لیے کہ میں نے اوپر علم درایت الحدیث کی تعریف بھی بتائی۔ علم درایت الحدیث کا موضوع سند و متن، بحث ہوتی ہے سند سے اور متن سے۔ یہ سند کس درجے کی ہے، یہ متن کس درجے کا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر غرض غایت۔ ویسے غرض اور چیز ہے، غایت اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ غرض کا معنی ہوتا ہے الفعل للامر، کوئی کام کرنا کسی امر کے لیے، اس کو غرض کہا ہے۔ آپ کو پوچھا جائے آپ کیوں پڑھتے ہیں، پڑھنا آپ کا فعل ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہے غرض۔ اور اس پڑھنے پر آپ کو جو نتیجہ برآمد ہوگا اس کو غایت کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں، اس لیے عمومی طور پر لوگ دونوں کو ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ علامہ محمد بن عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرض یہ ہے تاکہ اقوال و افعال و احوال رسول کا پتہ چلے، یہ غرض ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس کی غرض یہ ہے کہ دنیا میں آپ صحیح زندگی گزار سکیں۔ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں اس فن کو تاکہ آپ صحیح زندگی گزار سکیں، اس لیے نہیں کہ دوسروں کو مسائل بتائیں، یہ غرض نہیں ہے، صحیح زندگی آپ گزار سکیں۔ اس لیے کہ علم اصلاً متوجہ ہوتا ہے خود عالم کی طرف کہ مجھ پر عمل کر۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ میں سے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ بشر حافی فرماتے ہیں یا للعلماء و یا للمحدثین ادوا زکوٰۃ الحدیث
فی کل مئۃ حدیث 5 حدیث. یہ علماء کی جماعت اور محدثین کی جماعت حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو. ہر 200 حدیث پر 5 حدیث. کسی نے سوال کیا کہ حضرت حدیث کی زکوٰۃ ہم کیسے دیں؟ فرمایا 200 حدیث پڑھو تو 5 حدیث پر عمل کرو. یہ حدیث کی زکوٰۃ ہے. حدیث پر عمل یہ حدیث کی زکوٰۃ ہے. یہ بشر حافی کا قول ہے. تو علم اس لیے نہیں ہے کہ اب دوسروں کو بتائیں. علم اس لیے ہے کہ ہماری ذات خود ہم بنائیں. ابھی جب میں جمعہ کے دن ختم بخاری شریف میں نے کرائی انگلینڈ، تو طلباء بھی تھے، طالبات بھی تھی. اور بہت بڑا مجمع تھا علماء کا. تو میں نے طالبات کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ علم اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ تم عالمہ بن کر شوہر کو مسائل بتاؤ. عالمہ بن کر خسر کو مسائل بتاؤ، ساس کو مسائل بتاؤ. یہ علم اس لیے نہیں پڑھایا گیا. علم اس لیے پڑھایا گیا کہ تم عمل کرو. میں نے کہا آپ دیکھیں، روایت پر غور کریں. بخاری شریف میں ہے کہ فاطمہ نے جب ابا جی سے غلام یا باندی کا مطالبہ کیا تو جو باپ سب کو غلام اور باندی تقسیم کرتا تھا، اس باپ نے اپنی بیٹی کو نہ غلام دیا نہ باندی دی، باوجود کہ فاطمہ کو شدید تکلیف تھی. ہاتھ کی چمڑی نکل گئی، مشکیزے کی وجہ سے کندھے کی چمڑی نکل گئی، لیکن بجائے غلام باندی کے تسبیح دی. تو جب تم آوا الی الفراش، بیٹی جب تم بستر پر آؤ، فسبح ثلاثا و ثلاثین وحمد ثلاثا و ثلاثین وکبر اربعا و ثلاثین. رواہ البخاری. یہ تسبیح پڑھ لو بستر پر. میں نے کہا اس روایت پر غور کریں. ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی نے تسبیح بتائی، غلام باندی نہیں دی. اشارہ فرمایا بیٹی تم خود ہی گھر کا کام کرو، تھک جاؤ تو رات میں تسبیح پڑھ لیں. تو بنت رسول تو گھر میں کام کرے. ہماری بیٹیاں اتنی مقدس ہو گئی کہ گھر میں کام نہ کریں. یہ ابن حزم نے لکھا. ہماری بیٹیوں کو بھی گھر میں کام کرنا چاہیے، چاہے وہ عالمہ فاضلہ کیوں نہ. اسی لیے ابن حزم کے وہاں غلام باندی دینے کا جواز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی نوکر نہیں رکھا جائے گا گھر میں، کام کرو. البتہ ائمہ اربعہ قائل ہیں، اس لیے کہ فرماتے ہیں دیگر صحابہ کے وہاں اور خود حضرت کے وہاں بھی باندی تھی ام ایمن، تو غلام باندی رکھے جائیں. تطبیق بین القولین یہ ہے کہ رکھ بھی سکتے ہیں لیکن کام بھی خود کریں. سیٹھ بن کر نہ بیٹھیں. کام کرنے والے بھی رکھیں لیکن خود بھی کام کریں. امام ابو یوسف تو فرماتے ہیں کہ 2 غلام دینے ہوں. ایک خارجی ایک داخلی. ایک گھر میں کام کرنے والا
اور ایک واحد کام کرنے کا۔ میں نے کہا حضرت رحم فرمائے 5,000 میں کیا غلام رکھے گا یہ 2؟ ایک کام والے کو نہیں رکھ پاتا ہے تو یہ 2 کو کیسے رکھے گا؟ آپ نے، میں نے کہا امام ابو یوسف کو، میں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہم پر بڑا ظلم کیا، اس لیے کہ کم تنخواہ والا مولوی 2 کیسے رکھے گا؟ اور اگر آپ کا یہ فتویٰ ان پاگلوں کو پتہ چل جائے، عورتوں کو، تو وہ تو بزد ہو جائے گی کہ ہمیں 2 غلام چاہیے۔ اچھا ہے غیر مفتہ بھی قول ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ تو علم حدیث کو پڑھنے سے انسان کو صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ یہ تو ہو گئی غرض۔ غایت کیا ہے اس کی؟ غایت یہ ہے کہ اگر انسان علم حدیث کو حاصل کرے گا تو اس کو دنیا کی زندگی پرسکون ملے گی اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ملے گی۔ اسی کو کہا گیا سعادت دارین، دونوں جہان کی کامیابی۔ یہ نتیجہ ہے، علم حدیث پر نتیجہ ہے، جس کو میں نے کہا غایت، سعادت دارین ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں علم حدیث کو پڑھنے سے سعادت کیسے ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود بھی فتنوں سے مامون رہے گا اور دوسروں کو بھی فتنوں سے بچائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بخاری شریف میں آپ روایت پر ہوگے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادوا حقہ وحقنا علی اللہ، تم لوگوں کے حق ادا کرو اور اپنا حق کوئی نہیں دیتا، اللہ سے مانگو۔ دیکھو کیسا اصول حضرت نے پیش فرمایا، ادوا حقہ وحقنا علی اللہ۔ آج دنیا میں سارے جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ سارے لوگ میرا حق دیں، میں کسی کا نہ دوں۔ استاذ چاہتا ہے میں پڑھاؤں نہ پڑھاؤں لیکن طلبہ میرا حق دے، میری عزت کرے، اور طلبہ چاہتے ہیں ہم پڑھیں نہ پڑھیں لیکن استاذ کو چاہیے ہمارا حق دے۔ اسی طرح بیوی کا مسئلہ، شوہر کا مسئلہ، بادشاہ کا مسئلہ، رعایا کا مسئلہ، بھائی کا مسئلہ، بہن کا مسئلہ، ہر جگہ یہ ہیں کہ سارے لوگ میرا حق دیں، میں کسی کا نہ دوں۔ اور نبی کہتے ہیں تم سب کا حق دے دو، اپنا حق اللہ سے مانگو۔ اگر ہم نے سب کا حق دینا شروع کر دیا، مثلا میں نے اپنی بساط کے مطابق مطالعہ کر کے آپ کو پڑھا دیا، اب آپ چاہے میرا اکرام کریں یا نہ کریں، میں اپنے اللہ سے کہوں، جھگڑا ہی کہاں رہا؟ جھگڑا تب ہوگا جب میں آپ سے مطالبہ کروں۔ کتنی جامع نصیحت، مختصر سی ہے۔ انصاف کی تعریف کائنات کے تمام بڑے لوگوں کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھ لو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی وہ کہیں نہیں ملے گی۔ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف حضرت تعریف فرماتے ہیں یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس سے جامع تعریف آپ کو کہیں نہیں ملے گی انصاف کی۔ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے، آپ کو بھی ملے، اور اگر میں نے چاہا مجھے عزت ملے آپ کو ذلتی ملے، تو انصاف کہاں رہا؟ میں چاہتا ہوں مجھے دولت ملے، آپ کو بھی ملے۔ تمام امور کے اندر جو میرے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں، یہ ہے انصاف، اور اس کے خلاف کریں وہ ہے ناانصاف۔ اتنی جامع تعریف آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔
یہ تو ہو گئی سعادت دنیا. حدیث پڑھنے سے آپ کو یہ دنیا کی سعادت ملے گی، اور عقبہ کی سعادت یہ ملے گی کہ سنت رسول پر عمل کی وجہ سے شفاعت نبوی نصیب ہوگی. اسی کو کہا گیا سعادت دارین. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرماتے تھے غرض و غایت کو بیان کرنے کے موقع پر. حضرت فرماتے تھے ابے لوندو، حضرت لوندے بولتے تھے، بتاؤ تو تم حدیث کیوں پڑھے؟ سہارنپوری زبان میں کہتے تھے تم حدیث کیوں پڑھے؟ پھر خود ہی فرماتے تھے چکی کا پات یہ ہے. یہ حضرت نے اپنا نام رکھ رکھا تھا، چکی کا پات. جب اپنی رائے پیش کرنا ہوتا تو یہ لفظ بولتے تھے، اور شروع سال میں اس پر ایک لطیفہ سنا دیتے تھے کہ چکی کا پات نام کیوں رکھا. تو لطیفہ یہ سناتے تھے کہ ایک جاہل پیر تھا، اس کے جاہل مرید تھے. سفر میں کہیں جا رہے تھے، زمین پر ایک نقش بنا ہوا تھا. جاہل مریدوں نے جاہل پیر سے پوچھا حضرت یہ ہے کیا، یہ کس کا نشان؟ تو حضرت پہلے روئے پھر ہنسے. تو مریدوں نے کہا حضرت اب 3 سوال، آپ روئے کیوں، ہنسے کیوں، اور یہ ہے کیا؟ تو جاہل پیر نے کہا میں رویا اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو تمہیں یہ حقائق کون بتائے گا، اور میں ہنسا اس لیے کہ میں موجود ہوں تو تمہیں بتا رہا ہوں. اور ہے کیا؟ تو کہا اصل میں ہرن بھاگ رہا تھا تو چکی کا پاٹ کہیں پڑا ہوا تھا. پہلے زمانے میں ہاتھ چکی چلتی تھی، اس کے اوپر کا پاٹ ہوتا تھا، اس میں بیچ میں سوراخ ہوتا تھا. تو کہا ہرن بھاگ رہا تھا، اس کا پاؤں چکی کے پاٹ میں پھنس گیا، وہ پتھر لے کر بھاگا، یہ اس پتھر کا نشان ہے. حضرت یہ کہہ کر کہتے تھے اس جاہل پیر کو اتنا پتہ نہیں کہ اتنا کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے چلے گا، وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان تھا. حضرت یہ لطیفہ سنا کر فرماتے تھے کہ اسی طرح تم جاہلوں کے لیے میں بھی جاہل ہوں. خیر یہ آپ کی تواضع تھی کہ تم جاہلوں کے لیے میں بھی جاہل ہوں، ورنہ حضرت کے علوم تو بڑے زبردست تھے. جامع الدراری حاشیہ شرح البخاری کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. بقول ہمارے حضرت کے اپنے والد صاحب کی محبت میں حاشیہ لکھا، ورنہ اگر حضرت خود ایک شرح لکھتے تو بڑی زبردست شرح ہوتی بخاری شریف. وہ تو چونکہ ان کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی سے پڑھا تھا، تو ان کے والد صاحب نے جو تقریر نقل کی تھی عربی میں مختصر، تو اپنے بیٹے زکریا کو کہا کہ بیٹے اس پر تم کچھ لکھو، اس کو کھولو. تو اس پر جو حاشیہ حضرت نے لکھا اس کا نام رکھا گیا لامع الدراری. تو وہ محبت پیدری میں آپ نے لکھا ہے، ورنہ آپ خود ایک شرح لکھتے تو بڑی جامع معنی شرح ہوتی. تو حضرت یہ لطیفہ سناتے تھے. اس کے بعد جب بھی اپنی رائے پیش کرنا ہوتا تو حضرت کہتے چکی کا پات یہ ہے. تو یہاں حضرت نے فرمایا چکی کا پات یہ ہے. کیا مطلب چکی کا پات یہ ہے کا؟ فرماتے تھے کہ یہ بات تو تم نے پڑھ لی کہ سعادت دارین نصیب ہو، لیکن چکی کا بات یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ تمہیں کوئی نیکی عطا نہ فرمائے، کوئی ثواب نہ دے حدیث کے پڑھنے پر، تو بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ
یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں، اور ہر آدمی کو محبوب کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں۔ اگر اللہ ثواب نہ دے تو بھی ہم صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں محبوب کی اداؤں سے محبت ہے، بس اسی محبت پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس پر پھر شعر پڑھتے تھے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل دیدار بدل دیدارا، کہ مجنو جب لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہے تو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہے اور کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ میری لیلا کا ہاتھ یہاں پڑا ہوگا۔ فرمایا مجنو جیسا آدمی اپنے فاسق محبوبہ کی محبت پر ہر جگہ کو بوسہ دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے محبوب کی اداؤں کو محبت سے نہ پڑھیں؟ اس لیے پیارے بچوں، ہم بھی اسی لیے پڑھتے ہیں، چاہے وہ بخاری شریف کی روایات ہو یا مسلم ترمذی ابو داؤد شریف کی روایات ہو، یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں۔ آپ نے ایمان سے متعلق کیا فرمایا، وضو سے متعلق کیا فرمایا، نماز سے متعلق کیا فرمایا، یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں، اور ہمیں آپ سے محبت ہے، بس اس محبت کے نتیجے میں ہم ان روایات کو پڑھ رہے ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ تو کل 4-5 باتیں ہو گئی۔ حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر 2، علم روایت الحدیث کی کیا تعریف؟ نمبر 3، علم درایت الحدیث۔ نمبر 4، اسماء اس فن شریف کے۔ نمبر 5، وجہ تسمیہ کہ اس فن کا نام حدیث وغیرہ کیوں رکھا گیا۔ نمبر 6، موضوع اس فن شریف کا کیا ہے۔ نمبر 7، غرض و غایت۔ اللہ سبحانہ و تعالی